السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ جو ذکر ہے یعنی قرآن کریم، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا نبی علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے، اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی، اور اس کتاب کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، اس کو سینوں میں محفوظ کیا، اس کو کتابوں کے ذریعے سے یعنی اس کو لکھائی کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا، اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کی ایک بہت بڑا جو اس کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ یہ حفظ کروا دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کا میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی میں؟ اس قرآن کریم سے ہم کس طرح سے فوائد اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو قرآن کریم کے جو حروف ہیں، ان کا میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس کے کتنے فوائد میں نے دیکھے ہیں، یہ میں دو تین چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا بولا ہوا یا کسی انسان کا بتایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت بھی اسی رب نے کی جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم واحد ایک کتاب ہے جو اپنے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ آیات پڑھتے ہیں، آیات العذاب، اللہ کے عذاب کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی جن میں اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا، وہ آیات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک جو تصور کھینچا ہے، جو ایک خاکہ کھینچ کے اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ اور آپ اگر اپنی گزشتہ زندگی میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات جو کہ قرآن کریم کی طرف یعنی قرآن کریم کے حروف کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، وہ واقعات گزر چکے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود اور بہت ساری ایسی اقوام جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، یہ سب یاد رکھیں کہ جن دلوں کا تعلق اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا اس قرآن کریم سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی میں مطلب ہمیں اس بات کا کتنا ادراک ہے، کتنا احساس ہے کہ میں صبح سے شام تک قرآن کریم کے ساتھ کتنا اٹیچ ہوتا ہوں، قرآن کریم کو کتنا میں پڑھتا ہوں، کتنا اس کی تعلیمات کے اوپر اور کتنا اس کے ساتھ میرا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ آپ کی روزمرہ زندگی کے معاملات سے اور آپ کے جو مسائل ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں قرآن کریم سے کتنی رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ جب ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو دل کا جو تعلق ہے وہ یعنی ہمارا جو عقل کا تعلق ہے وہ ہمارے یہاں سے ہے، دماغ کے اندر ہے، حالانکہ عقل کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں، حق بات کو نہیں سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، مطلب دیکھتے نہیں ہیں۔ اب قرآن ان کے سامنے موجود ہے، اس کو سنتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سمجھنے یعنی یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت موجود ہے، لیکن ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن دلوں پر اللہ کی طرف سے تالے لگ جائیں وہ قرآن کریم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جن دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں یعنی جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو جانچنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی
اور ان پر عمل کرنے کی قوت یعنی جو قوت عمل ہے وہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے قرآن کریم کو دور کر لیتا ہے اور وہ قرآن کریم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میری فیلڈ قرآن کریم کی خدمت ہے، الحمدللہ اس میں بس اللہ کا شکر میں اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھاتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور واحد قرآن کریم ایک ایسی دنیا کے اندر یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو فرشتے اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، قرآن کریم سنایا جا رہا ہو، قرآن کریم کی تشریحات کی جا رہی ہوں، اس کی تعلیم اور اس کے تعلم کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن کریم کے اندر تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے؟ یعنی گویا کہ جو تدبر فی القرآن نہیں کرتا اس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتا ہے، اس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے معجزات میں جو میں نے اپنے لائیو معجزات دیکھے، ایک جگہ پہ یہ میں آپ کو تاثیر بتاتا ہوں قرآن کریم کی کہ تاثیر کیا ہے۔ ایک جگہ پہ ہم قرآن کریم یعنی جو رقیۃ الشرعیہ ہے اس کے علاج کے حوالے سے ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ ایک جو بچی تھی اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ مفلوج ہو چکی تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اس بچی کے مختلف مسائل اور معاملات تھے، اور یہ ایک نہیں، ہمارے سامنے سینکڑوں واقعات ہیں سبحان اللہ، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ میں ایک سیریز شروع کروں گا جس میں ہم لوگوں کی یہ جو قرآن کریم سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے اس کو پڑھنے سے، اس کی تاثیر یعنی اس کا اثر حاصل کرنے سے جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے وہ انشاءاللہ میں لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد وہ سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، اس بچی کے اوپر کچھ دیر 10 سے 15 منٹ میں نے قرآن کریم کے مختلف آیات جو آیات شفا کہلاتی ہیں وہ میں نے ان کے اوپر تلاوت کی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچی اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو گئی۔ بعض اس طرح کے بھی معاملات آئے کہ جس میں سماعت کے مسائل تھے، اللہ نے ان بچیوں کے وہ مسائل سماعت کے وہ ٹھیک کر دیے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم علاج قرآن کریم سے کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ جی ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں، لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ جب آپ ان سے قرآن سنیں تو ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کو اس کے حروف اور اس کے جو تجوید ہے اس کو یعنی کما حق ہو اس کو ادا کرنے کا ان کو پتہ ہی نہیں، تو وہ ادا ہی صحیح نہیں کر پاتے۔ اس لیے خالی قرآن کریم کو پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کی تاثیر کو اس کی اصل قوت کے مطابق اس کو اپنی زندگی میں یعنی اس پر عمل کرنا، یہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اب دیکھیں نا، ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے، شادیوں میں دیکھا ہے کہ جی قرآن کے سائے میں ہم اپنی بیٹیوں کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں یا جہیز میں دینے کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتاب اصل میں یعنی امت مسلمہ نے قرآن کریم کا جو صحیح اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ جا کے دیکھیں ذرا پہاڑوں کو دیکھیں، کتنے بڑے پہاڑ ہیں۔ اگر اب وہ یہ قوت نہیں رکھتے تھے کہ وہ قرآن کریم کا بوجھ برداشت کرتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اس پوری یعنی نسل نے، حضرت انسان نے قرآن کریم کو اس کی ذمہ داری تو اٹھا لی لیکن اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو اس کو ادا نہیں کیا۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کو لازمی کریں، سورۃ الرحمن کو لازمی کریں، یعنی یہ چند ایک صورتیں ہیں جن کا بہت آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے پاس جتنے بھی لوگ علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں مختلف پاکستان کے مختلف طول و عرض سے، تو میں ان کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ یہ وظیفہ جا کے کریں،
میں ان کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کے وظائف کریں کہ بس وظائف میں انسان کھبا رہے، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنے سے غافل ہو جائے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو یہ کہوں کہ قرآن کریم کی یہ صورتیں خود تلاوت کریں۔ اب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، یعنی الف لام میم یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں، تو ان 3 حروف کی 30 نیکیاں ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو جتنا قرآن کریم سے جڑے گا، جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کی زندگی میں اتنی برکت ہے، اتنا فائدہ ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، OCD، فلاں فلاں فلاں، یعنی ان چیزوں کا علاج میڈیسن میں ہے۔ میں میڈیسن یا میڈیکل سائنس کے علم کو نفی نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک علم ہے، لیکن اس علم سے آپ کو کتنا فائدہ اٹھانا ہے، مطلب آپ اس کو بطور علم تو اخذ کریں، لیکن حتمی علم جو ہے وہ قرآن کریم ہے، آخری علم قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کریم کے فوائد الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ آپ کی سٹریس، آپ کی انگزائٹی، آپ کے ڈپریشن، آپ بیمار ہیں، آپ مسائل کا شکار ہیں، تو سبحان اللہ، مثال کے طور پہ کسی کا معدہ خراب ہو گیا جی، تو میرا یہ مجرب ہے، سبحان اللہ، میں کوئی بہت ولی اللہ نہیں ہوں، لیکن میرا ایک تجربہ ہے کہ اس شخص کو سورۃ القدر کو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے اور اس کو سورۃ القدر کی جو تاثیر ہے وہ سمجھائی جائے، اقسم باللہ اس سے معدے کے مسائل سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ، ایک ہمارے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا جس کو تقریباً 6 سے 7 سال سے تقریباً 6-7 سال سے اس کے لوز موشن ہی ختم ہو رہے تھے، تو سورۃ القدر کو، صرف سورۃ القدر کو پانی پہ دم کیا اور اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ اس کو دم کر کے وہ پانی پیتی رہی۔ اللہ کے فضل سے جو اس نے اتنی میڈیسن استعمال کی اور وہ سب کچھ بیکار تھا، اور یہ سورۃ القدر اللہ کے فضل سے ان سارے یعنی بیماریوں کے اوپر وہ مضبوط ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو صحت دی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم صرف یہ بطور شفا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو شفا حاصل کرنے کا سبب بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، نور کی کتاب بنایا ہے، شفا کی کتاب بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ عقیدہ درست رکھیں گے تو آپ کو شفا کا حصول ہوگا۔ اب بعض لوگ ہیں مشرک بھی ہیں، عقیدے میں خرابی بھی ہے، بدعات اور خرافات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا، لیکن ان کی زندگی میں قرآن کریم سے فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہ عقیدے میں خرابی۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم شفا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ آج کا جو ہمارا جو ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، اس کو ہمیں اس کو سنیں بھی، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اپنے فیس بک پیج پہ جائیں، فیس بک وال پہ شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا ایک پیغام ہے، یہ میرا ذاتی سبحان اللہ میرا پیغام نہیں، یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے نا، اللہ کی توفیق کے بغیر واللہ میں یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر اللہ مجھے توفیق دے رہا تو وہ آپ کو بھی توفیق دے سکتا ہے۔ تو اس توفیق کے حصول کے لیے کوشش کریں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس چیز کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ وہی ہم تک پہنچائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو دیکھا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور مشکلات سے، مسائل سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور زندگی میں جو ہمارے مسائل آتے جاتے، ہر انسان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان مسائل کو سمیٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔